کام کرنے کی عادت ویسے بھی اس کو شروع سے ہی تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، اپنے پاس اپنے پیرنٹس کے علاوہ کسی دوسرے رشتے کو نہیں دیکھا تھا۔ مگر تھوڑا بڑا ہو کر اسے معلوم ہوا اس کے پیرنٹس نے لو میرج کی تھی، جس کی وجہ سے ان سے کوئی نہیں ملتا تھا اور نہ ہی کسی سے کانٹیکٹ تھا۔ 4 سال پہلے اس کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اتفاق سے پاکستان آنا ہوا، مگر حالات کی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ وہاں اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب اس نے فرسٹ ٹائم اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، اپنی خالہ، ماموں، چچا اور ان کے بچوں کو بھی۔ دیا سے بھی اس کی تب ہی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور ایک اچھی نیچر کی لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے فادر کے ساتھ پاکستان سے واپسی کے بعد بھی اس کا دیا سے کانٹیکٹ رہا۔ کھانا تیار ہو چکا تھا۔ عباس دوبارہ لیونگ روم میں آیا، بیڈ روم میں جانے لگا۔ دوبارہ اس نے کھڑکی سے لان میں دیکھا۔ کومل اب دونوں پاؤں اوپر کیے چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس نے بیڈ روم میں جانے کا ارادہ ترک کیا اور باہر نکل کر لان کی طرف آ گیا۔ کومی بیبی پلیز کھانا کھا لیں، آپ کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے۔ عباس کومل کے پاس پہنچا تو کوثر کومل کے پاس کھڑی اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ اپنی دوا کھا لے۔ تم گندی آنٹی ہو، چلی جاؤ، کومی کبھی تم سے یہ کڑوی میڈیسن نہیں کھائے گی۔ کومل نے کوثر کو دیکھ کر چڑھتے ہوئے کہا۔ کوثر عباس کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے بھائی، کوثر آپ کیوں ہماری کومی بیبی کو تنگ کر رہی ہیں؟ عباس کوثر سے پوچھتا ہوا کومل کے برابر والی چیئر پر بیٹھا۔ سر، کومی بیبی میڈیسن نہیں لے رہی ہیں، ضد کر رہی ہیں کہ اظہار سر کو بلایا جائے۔ اظہار سر نے جب سے آفس جوائن کیا ہے وہ ٹھیک طرح سے انہیں ٹائم نہیں دے پا رہے، اس وجہ سے کومی بیبی مجھ سے بھی ناراض ہو گئی ہیں۔ کوثر نے ساری بات عباس کے سامنے رکھی۔ یہ موٹی کوثر جھوٹ بول رہی ہے، یہ اکیلے میں کومی بیبی سے بات نہیں کرتی، کومی بیبی سے کھیلتی بھی نہیں، کومی بیبی کو ڈراتی بھی ہے کہ کھانا نہیں کھایا تو تمہیں روم میں بند کر دوں گی، اگر شاور نہیں لیا تو واش روم میں بند کر دوں گی۔ یہ اکیلے میں کومی بیبی پر غصہ کرتی ہے۔ اس کے بڑے بڑے دانت اور ناخن نہیں ہیں، مگر یہ موٹی پوری چڑیل ہے۔ کومل نے عباس کے سامنے کوثر کی ساری پول پٹی کھول دی، جس پر کوثر سے شرمندہ ہونے لگی۔ بری بات ہوتی ہے کومی، ایسے کسی کو نہیں کہتے۔ کوثر لائے کومی بیبی کی میڈیسن مجھے دیجیے اور اب یہاں سے جائیں، عباس نے کومل کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ کوثر سے ہاتھ بڑھا کر میڈیسن لی، جو کوثر عباس کو تھما کر وہاں سے چلی گئی۔ اب کومی کوثر سے میڈیسن نہیں کھائے گی بلکہ اپنے فرینڈ سے کھائے گی۔ عباس نے شیشی کھول کر ایک ٹیبلٹ نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر کومل کی طرف بڑھائی، جسے کومل نے عباس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ مار کر نیچے پھینک دی۔ فرینڈز ایسے نہیں ہوتے ہیں، فرینڈز اچھے ہوتے ہیں، وہ ساتھ میں کھیلتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مزہ بھی آتا ہے۔ تم غصہ کرتے ہو اور ڈانٹتے بھی ہو۔ کوثر موٹی آنٹی چڑیل ہے اور تم مونچھوں والے انکل۔ کومل نے عباس سے ناراض ہو کر شکوہ کیا اور عباس نے اپنے لیے تعریفی کلمات سن کر اسے گھورا۔ صرف ایک کومی ہی چھوٹا بیبی ہے، باقی تو سب آنٹی اور انکل ہیں۔ اچھا، اب یہ میڈیسن لو جلدی سے، آج کے بعد نہ میں غصہ کروں گا نہ ڈانٹوں گا۔ عباس نے دوسری ٹیبلٹ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کی طرف بڑھائی۔ کومل نے ہاتھ مار کر دوبارہ وہ ٹیبلٹ گرا دی۔ کومل، عباس نے غصے میں اس کا نام لے کر اسے گھورا۔ دیکھا، تم ابھی بھی کومی پر غصہ کر رہے ہو، کوئی کومی بیبی سے پیار نہیں کرتا۔ کومل کو رونا آنے لگا۔ تو یار تم پیار کرنے والی حرکتیں بھی تو کرو۔ اچھا سوری، اب غصہ نہیں کروں گا، پرامس۔ یہ میڈیسن لے لو اچھے بچوں کی طرح، ویسے بھی کومی بہت پیارا سا بیبی ہے۔ عباس نے کومل کو بہلاتے ہوئے دوبارہ ٹیبلٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ کومل نے ایک بار پھر ہاتھ مار کر اسے پھینک دی۔ عباس نے بنا کچھ بولے اس کو گھورے دوسری ٹیبلٹ اس کی طرف بڑھائی۔ کومل نے اسے بھی ہاتھ مار کر پھینک دی۔ چوتھی اور پانچویں بار بھی عباس نے بنا کچھ کہے اس کی طرف ٹیبلٹ بڑھائی، مگر کومل نے بھی ڈھیٹ پن سے وہی عمل دہرایا۔ ایک بار پھر عباس نے شیشے سے ٹیبلٹ نکالی اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کومل کی طرف بڑھائی۔ کومل نے جیسے ہی اس پر ہاتھ مارنا چاہا، عباس نے فوراً مٹھی بند کر لی اور دوسرے ہاتھ سے کومل کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور میڈیسن اس کے منہ کی طرف بڑھائی۔ اگر کومی کو اپنے فرینڈ کے ساتھ فٹ بال کھیلنا ہے تو وہ یہ ٹیبلٹ فٹافٹ کھائے گی۔ عباس نے ٹیبلٹ اس کے منہ میں ڈالی اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اب اپنے کہے کے مطابق عباس کو کومل کے ساتھ فٹ بال کھیلنا تھی۔ آج کومل خوش تھی کیونکہ عباس آج انکل سے دوبارہ اس کا فرینڈ بن گیا تھا، وہ بھی اچھا والا۔
लॉक क्यों कर रहे हो दरवाजे को? हनैन ने आगे बढ़कर दरवाजे का लॉक खोलना चाहा, मगर अजहद उसका बाजू पकड़कर उसे खींचता हुआ लिविंग रूम तक लाया और वहाँ मौजूद बड़े से झूले पर हनैन को धक्का दिया। साथ ही उसने अपना कोट भी उतार कर उस झूले पर हनैन के पास फेंका। हनैन अजहद की इस अंदाज पर हैरतज़दा होकर उसे देखने लगी। देखो अजहद, हम आराम से किसी और दिन बैठकर तफसील से बात कर लेंगे। इस वक्त आप ही के आने का टाइम है। प्लीज़ तुम अभी चले जाओ यहाँ से। वो पहले भी हनैन के बोलने पर उसके फ्लैट से चला गया था। हनैन को लगा वो अब भी उसकी बात समझ जाएगा, मगर आज हनैन को उसके तेवर देखकर ज़रा सा खौफ आ रहा था। कुछ उसके अंदाज में बदलाव था जो हनैन को उलझा रहा था। अजहद ने उसकी बात सुनते हुए फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। बोतल से मुंह लगाकर पानी पीने लगा। आराम से बैठकर बात करने का टाइम अब गुजर गया है। अब आराम से बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, और बेफिक्र रहो, तुम्हारी आपी आज काफ़ी लेट रहेगी। वो बच्चा अबॉर्ट करवा रही है इस वक्त। अजहद बहुत नॉर्मल से अंदाज में हनैन को बताकर मज़ीद बोतल से पानी पीने लगा। यही तो उसके अपर क्लास तबके की खसूसियत थी, गुनाह करके फ़ौरन ही सबूत को मिटा देना। अजहद को पूरा यकीन था उसका बाप भी नवीन को लेकर यही काम करवाने गया होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरी आपी के बारे में? इतनी घटिया बात बोलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। निकल जाओ फ़ौरन यहाँ से, वरना मैं आपी को बता दूंगी कि तुम हमारे फ्लैट तक पहुँच गए हो। हनैन को अजहद की बात सुनकर शदीद गुस्सा आया। तभी वो चीखती हुई बोली, जिस पर अजहद हंसा। तुम्हारी बहन एक गिरी हुई लड़की है, और गिरी हुई लड़की के बारे में घटिया बात करते शर्म कैसी? तुम मुझे अपनी बहन से डरा रही हो। मैं तो चाहता हूँ आज जो मैं तुम्हारे साथ करूँ वो सब तुम अपनी आपी को ज़रूर बताओ। अजहद ने बोलते हुए पानी की भरी बोतल हनैन के सर पर अंडेल दी। ये क्या बेहूदगी है? अचानक अजहद की हरकत पर वह तिलमिला उठी और अजहद का हाथ पकड़ने लगी। इसे बेहूदगी नहीं कहते हनी डियर, असल बेहूदगी तो मैं तुम्हारे साथ अब करूँगा। अजहद अपना एक हाथ हनैन के दोनों हाथ काबू करता हुआ दूसरे हाथ में मौजूद पानी की बोतल से अब हनैन के शोल्डर से गले में पानी डालता हुआ उसके कपड़े भिगोने लगा। पानी की खाली बोतल फेंक कर उसने हनैन को भी धक्का दिया। हनैन फर्श पर जा गिरी। आज तुम्हारी बहन को तुम्हारी हालत देख के मालूम होगा कि मेंटली टॉर्चर कैसे किया जाता है। अजहद टाई की नॉट ढीली करता हुआ अपनी आस्तीन फोल्ड करके हनैन की तरफ कदम बढ़ाने लगा। अजहद, हनैन ने डरकर उसका नाम पुकारा था और उठकर अपने बेडरूम की तरफ भागी। इससे पहले वो बेडरूम का दरवाज़ा बंद करती, अजहद ने ज़ोर से दरवाजे पर अपना हाथ मारा। दरवाज़ा ज़ोर से खुलने पर वो नीचे जा गिरी। नहीं नहीं अजहद, प्लीज़ नहीं। अजहद हनैन के करीब आकर उसे उठाने लगा, तब वो रोती हुई चीखी। वो उसे अपने हसार में लिए हनैन पर झुका। हनैन ने ज़ोर ज़ोर से उसके सीने पर अपना हाथ मारना शुरू कर दिए। अजहद उसके बालों से उसका स्कार्फ खींचकर उसके दोनों हाथ कमर तक ले जाकर बांधने लगा। मेरा गुनाह क्या है अजहद? मुझे मेरा जुर्म बताओ। हनैन रोती हुई उससे पूछने लगी। तब अजहद ने उसे कंधों से पकड़ा। तो ये तो कहावत सुनी होगी ना तुमने कि आटे के साथ घुन भी पिसता है। आज तुम अपनी बहन का क्या भुगतान भरोगी? अजहद हनैन को देखता हुआ पथरीले लहजे में बोला। हनैन के कंधों से अपने हाथ हटाकर अपना बाजू उसके कमर के गिर्द बांधकर दूसरे हाथ से उसका मुंह दबोचा। मालूम है तुम्हें वो अपनी अदाओं और जलवों से किसका दिल बहलाती है, किसके बिस्तर की जीनत बनी हुई है पिछले 1 साल से? मालूम है तुम्हें किसके साथ तुम्हारी बहन ने नाजायज़ ताल्लुकात तवार किए हैं? मेरे बाप के साथ। अजहद ने आखिरी जुमला दांत पीस कर कहा और हनैन को बेड पर धक्का दिया। अब वो अपनी टाई उतार कर बेड के पास हनैन के करीब आने लगा। हनैन ने रोते हुए पीछे से रखना शुरू किया तो अजहद ने उसके दोनों पाँव पकड़कर अपनी टाई उसके गिर्द बांधना शुरू कर दी। मेरी बहन और अपने फादर के जुर्म की सज़ा तुम मुझे क्यों दे रहे हो अजहद? मेरा क्या कसूर है? मुझ पर तरस खाओ प्लीज़। हनैन अब बेबसी से रोती हुई चीख कर अजहद से बोली। तुम्हारी बहन को 2 दिन पहले आगाह किया था मैंने। अगर उसने अपने कदम नहीं रोके तो मैं उसकी बहन को हरगिज़ छोड़ने वाला नहीं। मगर कल वो ऑफिस आकर उल्टा मुझे चैलेंज करके कि मेरे सर पर नाचेगी। या तो तुम्हारी बहन तुमसे मोहब्बत नहीं करती, या फिर उसने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया। आज वो मेरा डैड के साथ गई है अपना गुनाह और नाजायज़ सबूत मिटाने। अपने बाप को तो मैं अच्छी तरह बताऊंगा ही, मगर इससे पहले मैं तुम्हारी बहन को ऐसा सबक देना चाहता हूँ जिसे वो सारी ज़िंदगी याद रखे। हनैन के पाँव साइड पर करता हुआ उसकी गर्दन पर झुका। इससे पहले अजहद के होंठ हनैन की गर्दन को छूते, इससे बेहतर है मेरा गला दबा दो अजहद। मुझे मार कर भी तुम्हारा इंतकाम पूरा हो जाएगा। प्लीज़ मुझे मार दो, मगर यूँ बवाल मत करो। हनैन की आवाज़ अजहद के कानों में गूंजी तो अजहद सर उठाकर उसे देखने लगा। हनैन की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर अजहद के हिसार में सिसक रही थी। 2 बहनें और इन दोनों की मुख्तलिफ सोच, अजहद ने दिल में सोचा। उसने अपना हाथ हनैन के कंधे से हटाकर हनैन की आंखों को छूना चाहा तो हनैन ने अपने चेहरे का रुख दूसरी सिमत कर लिया। अजहद उठकर बैठा और बेड से नीचे पाँव लटका कर बैठ गया। अब उसकी पुश्त हनैन की तरफ थी।
اپنے پاکٹ سے سگریٹ لائٹر نکال کر وہ سگریٹ پینے لگا۔ حنان ابھی بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی اسی کو خوف سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی سسکیاں منہ میں ہی دبائی ہوئی اپنے ہاتھوں پر زور دے رہی تھی کہ کسی طرح اس سے کھل جائے، مگر اذہان نے اس کے ہاتھ بہت کس کر باندھنے تھے، وہ صرف انہیں کھولنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ سگریٹ پینے کے بعد اذہان نے گردن موڑ کر حنان کو دیکھا۔ حنان کو ایک بار پھر اس سے خوف آنے لگا۔ اسے لگا اب وہ اس کا گلا دبا دے گا اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے۔ کیمرے سے چھلکتی ہوئی سفید پنڈلیوں پر اذہان کی نظر پڑی۔ اس نے حنان کے پاؤں کو چھونے کی کوشش کی۔ حنان نے جلدی سے اپنے پاؤں سمیٹے۔ ایک دفعہ دوبارہ اسے رونا آنے لگا۔ تب اذہان نے اس کے پیروں کو سیدھا کر کے پاؤں پر بندھی ٹائی کھولنے لگا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا گلا تو میں ہرگز نہیں دبانے والا، نہ ہی تمہارے ساتھ وہ کرنے والا ہوں جس کا غصے میں سوچا تھا۔ بدتمیز اور بیہودہ تو میں بہت ہوں، مگر اس لیول تک کا نہیں بن سکتا جتنا تم نے سوچ لیا ہے۔ اذہان حنان کے پاؤں کھولتا ہوا سنجیدگی سے بولا، تمہیں اپنی بہن کو سمجھانا ہوگا ہنی، وہ میری ماں کا گھر برباد کر رہی ہے۔ میں اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، جیسے اس وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے برداشت نہیں ہوئے۔ اب وہ حنان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو بٹھاتا ہوا اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ بہت غصہ ہے مجھے نوین پر، اتنا کہ میں اس کو تکلیف دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ تڑپے، مگر اس میں اسے تڑپانے کے لیے شاید میں تمہیں اذیت نہیں دے سکوں، کیونکہ میں اذہان اب اسکارف سے حنان کے بالوں کو دوبارہ قید کرتا ہوا اپنی بات ادھوری چھوڑ کر حنان کا چہرہ دیکھنے لگا، اور حنان اس کی بات کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ تم اذہان بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکلنے لگا۔ تب حنان الجھ کر ایک دم بولی۔ اذہان نے اسے مڑ کر دیکھا، کیونکہ میں تمہاری بہن جتنا گھٹیا نہیں ہوں۔ اذہان اس کو بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ 15 منٹ پہلے نوین گھر پہنچی تھی۔ شاہنواز نے ہی اس کو گھر ڈراپ کیا تھا۔ نوین کے اصرار پر شاہنواز اسے اس کی دوست ڈاکٹر شہلا یعنی گائنی کے پاس اسے لے گیا تھا، جو کہ کوئی اتنی مشہور نہیں بلکہ ایک نارمل سی میٹرنٹی ہوم کی ڈاکٹر تھی۔ نوین نے ڈاکٹر شہلا کے پاس جانے کا اصرار اس لیے کیا تاکہ وہ اس سے اپنی مرضی کی رپورٹ تیار کروا سکے۔ شہلا کو نوین سے اتنی محبت نہیں تھی کہ وہ دوستی میں یہ کام کر دیتی، بلکہ نوین کی دی گئی پرکشش اماؤنٹ سے وہ الٹرا ساؤنڈ کی نقلی رپورٹ بنانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ نوین شاہنواز کے ساتھ خوش تھی، جیسا سال بھر سے چل رہا تھا، کم از کم حنان کی شادی تک ایسے ہی چلتا رہتا تو اچھا تھا، مگر نوین کو بیچ میں یوں اچانک اذہان کا آنا بری طرح کھلا تھا۔ وہ نہ صرف اس کے اور شاہنواز کے بیچ آیا تھا، بلکہ اس کے اور حنان کے بیچ میں بھی آنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ نوین بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے اور اپنی بہن کے بیچ تو وہ اسے بالکل بھی نہیں آنے دے گی، یہ تو طے تھا، مگر اب نوین کو شاہنواز کی طرف سے بھی دھڑکا لگا رہتا تھا۔ نوین نے اپنے قدم مزید جمانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، مگر ساتھ ہی اب وہ کچھ اذہان کو بھی باور کروانا چاہتی تھی۔ آج حنان نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ نوین نے گھر میں آ کر حنان کے روم میں جھانکا۔ وہ روم کی لائٹ گولے آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی، نوین کے دوبارہ پکارنے پر ویسے ہی لیٹی رہی تھی۔ نوین اس کے رویے کو نوٹس کیے بغیر اپنے روم میں آ گئی۔ وہ چینج کرنے کے بعد کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ ابارشن کروا لیا آپ نے؟ ابھی کھانے کا دوران ہی تھا، تب اسے حنان کی آواز آئی۔ نوین نے سر اٹھا کر حیرت سے حنان کو دیکھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے سامنے سینے سے ہاتھ باندھے کھڑی اس سے سوال کر رہی تھی، کیا بکواس کی ہے تم نے ہنی؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس طرح کی بیہودہ بکواس کرنے کی، وہ بھی اپنی بڑی بہن کے سامنے؟ نوین کو حنان کے رویے اور بات کے انداز سے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ مگر پھر بھی وہ چہرے پر غصے کے تاثرات لائے سختی سے اس پر چیخنے لگی۔ اونچی آواز میں چیخ کر میری آواز کو دبائیں مت آپی، آپ نے کیسے ہمت کر لی اتنا بڑا غلیظ قدم اٹھانے کی؟ آپ کا اپنے باس کے ساتھ ناجائز؟ حنان ایک بار پھر بولی۔ میں کہتی ہوں بکواس بند کرو اپنی، کس نے بھرے ہیں تمہارے کان؟ میں پوچھتی ہوں کس نے تمہارے ذہن میں میرے خلاف زہر انڈیلا ہے؟ نام بتاؤ مجھے اس کا۔ اب کی بار نوین پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخی تھی، ساتھ ہی کرسی کھسکا کر حنان کے سامنے اور سختی سے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ تبھی حنان نے اس کا دوسرا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا۔ میری قسم کھا کر بولے، آپی جو کچھ میں نے بولا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں، آگے سے میں آپ کو ایک لفظ نہیں بولوں گی۔ حنان آنکھوں میں نمی لیے نوین سے پوچھنے لگی۔ نوین نے غصے میں گھور کر اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹایا۔ اذہان سے کانٹیکٹ ہے تمہارا؟ کس حد تک بڑھایا ہوا ہے تم نے اسے اپنا ریلیشن؟ مجھے بالکل سچ بتانا ہنی۔ یہ تو طے تھا حنان کو جو بھی کچھ بھنک پڑی تھی وہ اذہان سے ہی پڑی ہوگی، کیونکہ آج کل اسی نے قسم کھائی ہوئی تھی نوین کا جینا حرام کرنے کی۔ جس طرح کا تعلق آپ کا اس کے فادر کے ساتھ ہے، میرا اس سے نہیں ہے۔
مگر آج میری آنکھوں سے اس نے پردہ ہٹایا اور مجھے بتایا کہ میری بہن کتنی گری ہوئی ہے اور ہلکے کردار کی مالک ہے۔ حنان روتی ہوئی بولی، مگر نوین کے پڑھنے والے ہاتھ نے حنان کو آگے کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ حنان بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے نوین کو دیکھنے لگی، جو ابھی بھی غضبناک نظروں سے اس کو گھورنے میں مصروف تھی۔ کمرے میں جاؤ اپنے، نوین آنکھیں دکھاتی ہوئی حنان سے بولی۔ حنان ابھی بھی اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں کوئی پشیمانی، کوئی شرمندگی حنان کو نظر نہیں آئی۔ حنان کا دل مزید خراب ہوا۔ جاؤ اب کی بار نوین گلا پھاڑ کر چیخی تو حنان خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آزاد، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، نوین دل میں بولتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں آ گئی اور موبائل اٹھا کر شاہنواز کا کال ملانے لگی۔ اوکے، مجھ سے پوچھتا ہوں مگر تم ٹینشن نہیں لو، ڈاکٹر نے تمہیں ٹینشن فری رہنے کے لیے کہا ہے، شاہنواز نے نوین کی ساری بات سن کر اسے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شاہنواز نے محسوس کیا اس وقت نوین کافی غصے میں تھی۔ میں ٹینشن نہیں لوں شاہنواز، اس سچویشن میں کہ جب میری چھوٹی بہن جسے میں نے پالا ہے، جو میرے سامنے اپنی زبان نہیں کھولتی، آج میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھ سے میرے اور آپ کے تعلقات کا بوجھ رہی ہے۔ شاہنواز، اظہار نے اس کو نہ جانے کیا کچھ بولا ہے، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے نے مجھے میری بہن کی نظروں میں یہ کہہ کر گرا دیا کہ میں اپنا بیبی ایبورٹ کر آ رہی ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خوش رہوں۔ نوین اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے مسلسل کمرے کے چکر کاٹتے ہوئی شاہنواز کو باتیں سنا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا ہے نا نوین، میں اس سے جا کر پوچھتا ہوں، اب ریلیکس ہو جاؤ اور سونے کی کوشش کرو، کل آفس کے بعد میں تمہارے پاس آؤں گا، پھر ہم دونوں مل کر حنان کے لیے کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ شاہنواز بہت مشکلوں سے اسے ٹھنڈا کرتا ہوا کال رکھ چکا تھا۔ لمبا سانس کھینچ کر وہ ٹیرس سے اپنے روم میں آیا جہاں وجیہہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ کمرے سے نکلا اور اظہار کے روم میں پہنچا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ راکنگ چیئر پر بیٹھا اظہار اسموکنگ کر رہا تھا۔ شاہنواز نے اس سے سوال کیا۔ کومل کے روم میں تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے سوئی ہے وہ۔ اظہار شاہنواز کو دیکھ کر پاس رکھی ایش ٹرے میں سگریٹ مسلتا ہوا بولا۔ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور آفس کے بعد کہاں گئے تھے تم؟ شاہنواز نے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اظہار سے پوچھنے لگا۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ آفس میں لنچ بریک کے بعد کہاں مصروف تھے، یا کیا کچھ کرتے پھر رہے تھے؟ میں شاہنواز کے روبرو آ کر بولا۔ تم میرے باپ نہیں ہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ کیوں ملنے گئے تھے تم حنان سے، اور کیا بولا ہے تم نے اسے؟ شاہنواز اب اظہار کو غصے میں دیکھ کر سخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ سچائی بتائی ہے میں نے اسے، اصلیت بتائی ہے اس کی بہن کی، یہی بتایا ہے کہ تمہاری بہن میرے باپ کی کیپٹ ہے۔ اظہار نے بے خوفی سے شاہنواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اظہار! شاہنواز زور سے چیخا اور اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ اظہار اب بھی شاہنواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے خبر نہیں آپ کی حرکتوں کی؟ آج آپ جو عظیم کام کرنے اس تھرڈ کلاس لڑکی کو لے کر میٹرنٹی ہوم گئے تھے، شرم آ رہی ہے مجھے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے؟ میں صرف خاموش ہوں تو اپنی ماں کی وجہ سے، آپ کے کرتوت ان کے سامنے لا کر میں مما کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اب جب کہ بات آپ کے اور میرے درمیان کھل گئی ہے تو آپ اسے میری درخواست سمجھیں۔ آرڈر، دھمکی، وارننگ یا جو چاہے سمجھیں، آپ کو اپنے تعلقات نوین مرزا سے ختم کرنے ہوں گے۔ آزاد اب سنجیدگی سے شاہنواز کو دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں تو کیا کر لو گے تم؟ شاہنواز جو کافی دیر سے خاموش کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا، اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا۔ سمپل ڈیڈ، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ آزاد نے بہت آرام سے یہ جملہ بولا تھا، مگر دروازے پر وجیہہ کو دیکھ کر اس نے کچھ بھی بولنے سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ وجیہہ ویل چیئر پر بیٹھی دونوں باپ بیٹے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آزاد کے دروازے کی طرف دیکھنے پر شاہنواز نے مڑ کر دیکھا تو وجیہہ کو دروازے پر دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ اس سے نظریں چرا گیا۔ آزاد چلتا ہوا وجیہہ کے پاس آیا۔ آپ پریشان مت ہو ماما، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آزاد ویل چیئر کے ساتھ سامنے بیٹھ کر وجیہہ کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا تو وہ مسکرا دی۔ سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے۔ وجیہہ دوسرے ہاتھ سے آزاد کے بال پر ہاتھ پھیرتی ہوئی اسے کہنے لگی۔ وہ بہت ساری نمی آنکھوں کی بجائے اپنے ہی اندر اتاری۔ آزاد نے وجیہہ کے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور خود کا ویل چیئر چلاتا ہوا اس کے کمرے میں لے جانے لگا۔ میں خود لیٹ جاؤں گی آزاد، اب جاؤ تم اپنے روم میں۔ آزاد نے وجیہہ کو سہارا دینا چاہا تاکہ وہ اسے اپنے بیڈ پر لٹا دے، تو وجیہہ منع کرتے ہوئے آزاد کو بولی اور مسکرا کر اسے اپنی آنکھوں سے یقین دلایا۔ آزاد اپنے روم میں جانے لگا، تبھی شاہنواز اپنے روم میں داخل ہوا۔ آزاد شاہنواز پر ایک نظر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ وجیہہ نے ویل چیئر سے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو شاہنواز نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا۔
سہارا مت دو شاہنواز، اب اس کی ضرورت نہیں۔ وجیہہ نے شاہنواز کو بولا۔ اب وہ خود ویل چیئر سے اپنا ایک پاؤں زمین پر جما کر سائڈ ٹیبل کا کارنر پکڑتی ہوئی خود بیڈ پر لیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہنواز خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، وجیہہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ… شاہنواز نے ہمت جما کر کے بولنا چاہا، تمہیں بھی اب سونا چاہیے شاہنواز، رات کافی ہو گئی ہے۔ وجیہہ کی بات سن کر شاہنواز خاموشی سے لائٹ بند کر کے بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ نام کیا ہے اس کا؟ شاہنواز کو اندھیرے میں وجیہہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے وجیہہ کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی۔ نوین۔ شاہنواز نے وجیہہ کو جواب دیا۔ اسے لگا وجیہہ کچھ اور بھی پوچھے گی، مگر اب وجیہہ کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ حنان کالج سے واپس آئی تو نوین گھر پر ہی موجود تھی اور اپنے کمرے میں موبائل پر کسی سے محو گفتگو تھی۔ نہ اس نے حنان کے کالج سے واپس آنے کا نوٹس لیا، حنان کے سلام کا جواب بھی سر ہلا کر دیا۔ صبح جب حنان کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی تب اس نے حنان سے اس کا موبائل مانگا تھا اور موبائل اپنے پاس رکھتے ہوئے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ ہاتھ سے نہیں ملے گی۔ حنان اپنے لیے کھانا ٹرے میں رکھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی اور دوپہر کا کھانا کھانے لگی۔ تب نوین اس کے روم میں آئی اور وارڈروب سے حنان کے لیے ڈریس نکالنے لگی۔ شام میں میرے آفس کے کلیگ خورشید صاحب اپنی مسز اور بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر ڈنر پر آ رہے ہیں۔ رافع اچھا کا لڑکا ہے، کافی شریف ہے اور مہذب اور تمیزدار بھی۔ میں چاہتی ہوں تم اسے ایز اے گیسٹ اسے اچھی طرح کمپنی دو۔ نوین اس کا ڈریس بیڈ پر رکھتے ہوئے بولی، واپس اپنے کمرے میں چلے گی۔ حنان نے باقی کا کھانا بے دلی سے کھا کر ایک ناگوار نظر ڈریس پر ڈالی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج دوپہر اس کی آفس کے ورکرز کے ساتھ میٹنگ تھی۔ خورشید صاحب کو آج جلدی جانا تھا، اسی لیے وہ شام میں ہی آفس سے ہاف لیو لے کر چلے گئے تھے۔ خورشید صاحب سے اظہار کو یہ خبر ملی تھی کہ نوین مرزا جاب چھوڑ چکی ہے۔ اس خبر پر اظہار کو حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید حقیقت کھولنے کے بعد ڈیڈ اپنے کیے ہوئے فعل پر شرمندہ ہے، یا پھر جو بھی بات ہو وہ تھوڑا ریلیکس ہوا، مگر کل رات سے اسے بار بار حنان کی یاد آ رہی تھی۔ کل اس نے یقیناً حنان کو ہرٹ کیا تھا، یہی سوچ کر وہ شرمندہ تھا۔ وہ صبح سے ہی وقفے وقفے سے حنان کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، مگر اس کا نمبر صبح سے مسلسل آف تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نیا باب کھل چکا ہے۔ ان چند دنوں سے حنان کو سوچنا دنیا کا سب سے اچھا کام لگتا تھا۔ اس حقیقت کے بعد بھی کہ حنان کی بہن اس کے ڈیڈ کا افیئر ہے، اس بات کو سوچ کر اسے غصہ آ جاتا اور وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتا۔ مگر جب حنان کا چہرہ آنکھوں کے پردے کے سامنے لہراتا تو وہ اسے سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ کل وہ کیا کرنے والا تھا حنان کے ساتھ؟ اگر وہ انتقاماً حنان کے ساتھ کچھ غلط کر دیتا تو شاید عمر بھر کے لیے نہ صرف حنان سے بلکہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتا۔ اس وقت شام کے 7 بج چکے تھے۔ اب اسے گھر کے لیے نکلنا تھا۔ تبھی اس کے روم کا دروازہ کھلا۔ کہاں غائب ہو یار تو؟ مکرم روم میں آنے کے ساتھ اظہار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فصیح بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ غائب کہاں ہونا ہے، آفس جوائن کیا ہے تو بزی ہو گیا ہوں۔ تم دونوں سناؤ، کیا پروگرام ہے تم دونوں کا آج؟ اظہار باری باری ان دونوں سے ملتا ہوا پوچھنے لگا۔ ہمارا جو بھی پروگرام ہو تیرے بنا ادھورا ہے، کل رات کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کرتے ہیں۔ فصیح اظہار کو دیکھتا ہوا بولا۔ آج موڈ نہیں ہے یار، پھر کبھی صحیح۔ اظہار کا واقعی ساتھ گھر جانے کا ارادہ تھا، تبھی وہ فصیح کو انکار کرتا ہوا بولا، معلوم ہے مجھے تو اس دن والی بات کو لے کر مجھ سے ابھی تک ناراض ہے۔ فصیح نے برا سا منہ بنا کر اظہار کو دیکھتے ہوئے کہا، پاگل ہو گیا ہے تو؟ وہ دوست ہے ہمارا، ہم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ چل یار اظہار، کہیں اچھی سی جگہ ڈنر کرتے ہیں، کافی دن ہو گئے ہیں۔ اس بیوقوف کا شکوہ بھی دور ہو جائے گا۔ اب کی بار مکرم اظہار کو دیکھتا ہوا بولا، فارمل ڈریسنگ کی ہے یار، عجیب لگے گا۔ وہ دونوں کو جینز شرٹ اور جیکٹ میں ملبوس دیکھ کر بولا، نخرے مت دکھا، فل ہیرو لگ رہا ہے، چل اٹھ جا۔ فصیح اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ مکرم بھی کھڑا ہوا تو اظہار کو بھی ان دونوں کے ساتھ جانا پڑا۔ آزاد گھنٹہ گزر گیا تھا اس رافع کے ساتھ اس ہوٹل میں آئے ہوئے۔ اسے اپنے آپ کی منطق ہی نہیں سمجھ آئی۔ جب اس نے رافع کی فیملی کو گھر پر ڈنر کے لیے انوائٹ کیا تھا تو بلا دوبارہ یہ شوشہ کیوں چھوڑا کہ تم دونوں باہر جا کر ڈنر کراؤ؟ نوین کے ایسا بولنے پر جہاں حنان نے الجھ کر اپنی بہن کو دیکھا تھا، اس سے زیادہ کنفیوژن ہو کر رافع نے اپنی مدر کو دیکھا، جو کہ نوین کی ہی ہم خیال تھی۔ انہوں نے کہا کہ بڑوں کی محفل میں آپ دونوں بچے بور ہو جاؤ گے، اس لیے باہر جا کر انجوائے کرو۔ رافع واقعی فرما بردار بیٹا تھا، جو جی ممی کہہ کر حنان کو گھر سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر موجود ایک ہوٹل میں لے آیا، مگر یہاں لانے کے بعد وہ حنان سے کافی زیادہ کنفیوز دکھائی دے رہا تھا۔
ارد گرد ٹیبل پر سب کپلز موجود تھے۔ دھیمے سروں میں میوزک بج رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی کپل اپنے پارٹنر کے لیے کسی گانے کی فرمائش کر دیتا تو پھر وہ گانا گنگنایا جاتا۔ حنان کافی بیزار ہو رہی تھی۔ رافع اس سے 5 منٹ بعد کوئی نہ کوئی سوال پوچھ لیتا جس کا حنان سرسری انداز میں جواب دے دیتی۔ رافع دوبارہ منرل بوتل سے گلاس میں پانی نکال کر پیتا، کبھی اپنے گلاسز ٹھیک کرنے لگ جاتا۔ حنان نے نوٹ کیا وہ فرما بردار لڑکا کافی شرمیلا کم گو بھی ہے۔ رافع میرے خیال میں اب ہمیں واپس جانا چاہیے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے ہمارا۔ حنان نے نرمی سے رافع کو دیکھ کر کہا، کہیں وہ ہٹ نہ ہو جائے اس کی بات سن کر۔ مگر وہ بھی کیا کرتی، وہ اسے اتنی ہی برداشت کر سکتی تھی۔ جی بالکل، میں کافی دیر سے آپ کو یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، رافع حنان کو دیکھتا ہوا فوراً بولا۔ نیکسٹ سانگ جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے وہ ایک سانگ ہی نہیں بلکہ کسی کے احساسات کی ترجمانی ہے۔ یہ نوجوان اپنے دل کی بات اس سانگ کے ذریعے اس محفل کی اس خوبصورت لڑکی کو بتانا چاہتا ہے جس پر وہ اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ اناؤنسمنٹ کے بعد تالیاں بجی۔ حنان جو واپس گھر جانے کے لیے چیئر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، اچانک لائٹس بند ہو گئی۔ اسپاٹ لائٹ دائرے کی شکل میں حنان پر پڑی تو ایک دم گھبرا گئی۔ اسپاٹ لائٹ کا بنا دائرہ حنان کے اوپر سے دوبارہ اسٹیج پر آیا جہاں اسے ہاتھ گلے میں گٹار ڈالے کھڑا نظر آیا۔ حنان نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ گٹار کے تاروں کو انگلی سے چھیڑتا اس نے نظر اٹھا کر حنان کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ لائٹس بھی آن ہو چکی تھی۔ دل مانگ رہا ہے مہلت تیرے ساتھ دھڑکنے کی، تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام سے مرنے کی، تیرے سنگ چلوں ہر دم بن کر پرچھائی۔